रगे जहाँ हैं वो। अस अनाइलियास एपिसोड 14। ताहा और साशा डिनर करके होटल से आए थे, चेकआउट के लिए, जहां से इसने साशा को सीधा एयरपोर्ट छोड़ना था। इनके पेरेंट्स और बहन भाई पहले ही वहां मौजूद थे। इन सब ने साशा को लेकर वापसी के लिए फ्लाई करना था। बैग्स उठाते ताहा को महसूस हुआ कि साशा मुंह नीचे किए बेड पर बैठी रोने में मसरूफ है। साशा, इसने अफसोस से सर हिलाते इसे पुकारा। अभी कल रात वो इसे कितना समझा चुका था और इस वक्त फिर से वही रिमझिम जारी थी। इसके करीब बैठते इसका सर कंधे से लगाया। साशा के रोने में और भी इजाफा हुआ। यार ऐसे तो मत करो, मुझे आपके आंसुओं से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है, प्लीज, वो बेबसी से बोला। फातिना भी तो जा रही है, क्या ये नहीं हो सकता कि मैं भी आप लोगों के साथ चली जाऊं? मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, आप सबका पूरा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। वो इसके कंधे से सर उठाकर बोली। आंसुओं भरी आंखें इसे कमजोर बना रही थीं, जो वो बनना नहीं चाहता था। धीरे से इसके माथे पर बोसा दिया। मेरी जान, यहाँ हूं तो आपके अलावा ध्यान कहीं और नहीं जाता, तो वहां क्या खाक में मिशन पूरा करूंगा? साशा, आपको तो मेरी मजबूती बनना है। हम जैसे लोगों की जिंदगी के साथ साथ मौत के साए रहते हैं। ऐसे कमजोर पड़ोगी तो कैसे गुजारा होगा? और जहां तक बात है फातिना की, तो जाने तो डियर, वो हमारी ही तरह एक एजेंट है और इस मिशन में भी शरीक है, इसीलिए इसका जाना जरूरी है। ताहा ने इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर धीमे लहजे में कहते बेचारगी से इसे देखा। 2-3 दिन ही तो हुए थे इसके साथ को महसूस करते हुए। जिंदगी कभी कभी बहुत से इम्तहानों में डाल देती है। आर्मी के लोग हों या एजेंट्स, इनकी बीवियों को इनसे ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है। और वैसे भी आप अकेली थोड़ी होंगी, आपके पास सब होंगे, अम्मी, अब्बू और मेरे बहन भाई। आप तो नहीं होंगे ना? वो इसकी बात काट कर बोली। तो फिर आप बताओ, नहीं जाऊं? अब की बार वो इसके चेहरे से हाथ हटाकर संजीदगी से बोला। मैंने ये तो नहीं कहा। वो ताहा का संजीदा और किसी कदर नाराज अंदाज देखकर घबरा गई। ना वो इसे समझा पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है, और ना वो खुद समझ पा रही थी कि वो क्या करे। मैं दरिया आपको कॉल करके कहता हूँ कि मैं इस नए रिश्ते के बनने से इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरी ज़मीन को जब मेरी ज़रूरत है तो मैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए आ नहीं पाऊंगा। बल्कि इसे कहता हूँ कि मेरा रिज़ाइन सर को दे दे, कि अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। ताहा जिस कदर संजीदगी से सब कहते मोबाइल थामकर दरियाब का नंबर निकालने लगा, वो अंदाज साशा के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी था। ताहा, मैंने ये तो नहीं कहा, बस मैं क्या करूं? अब मेरा एक सबसे अपना रिश्ता सिर्फ आप हैं, तो बस मैं इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रही हूँ। आप दरियाब भाई को कॉल नहीं करें प्लीज, वो रोहान से लहजे में बोलती इसके हाथों से मोबाइल लेकर बंद करते हुए बोली। साशा, इस बात को आज तय कर लें, मुझे दोहराना ना पड़े। सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी पर हमसे ज्यादा हक यहाँ इस धरती के एक मासूम बंदे का है। हम खुद को सिर्फ इसीलिए बचा लें कि अगर हमें कुछ हो गया तो एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई और एक बीवी का शौहर चला जाएगा। और वो बहुत सी माँओं, बहनों और बीवियों के लाल जो इन दरिंदा सिर्फ दहशत गर्दों का निशाना बगैर किसी वजह के बनते हैं, इनका क्या कसूर है? अगर आज अल्लाह ने हमें इस मनसब पर रखा है तो क्या सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी जान की हिफाजत करें, किसी ऐसे काम में ना पड़ें जो हमारी शहादत या मौत की सूरत ना हो? किस लिए? सिर्फ अपने एक घर को बचाने के लिए? और जो हजारों, लाखों और करोड़ों घर उजड़ जाएं, इनकी हिफाजत कौन करे? साशा, ऐसे लोगों से निपटने के लिए अल्लाह फरिश्ते नहीं भेजता, वो हम में से ही यहाँ मौजूद लोगों को चुनता है। तो क्या आपके लिए ये बात बाइसे फख्र नहीं कि आपके शौहर को अल्लाह ने चुना है, इतने मुकद्दस मकसद के लिए? और वो लोग कितने खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह चुनता है और फिर इन्हें सिला भी अल्लाह ही देता है। साशा, हम सबकी जिंदगी इस अल्लाह की अमानत है, तो क्या ही ये अच्छा हो कि हम इस अमानत को इस अंदाज में इसके पास वापस लेकर जाएं कि वो हमसे खुश हो जाए, वो हमसे राजी हो जाए। हम इस हक का नारा बुलंद करते अगर इसके पास पहुंच जाएं, तो क्या इससे बड़ी सादत की बात कोई और हो सकती है? ताहा का धीमा पर पुरस्रार ताहा का धीमा पुरअसर लहजा साशा को बहुत कुछ समझा गया था। आई एम सॉरी, सर झुकाते उंगलियां मरोड़ते इसने शर्मिंदगी से कहा।
میں نے یہ سب اس لیے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے معذرت کریں، بس آپ سمجھ جائیں میرے لیے یہی بہت ہوگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگز، مگر میرے لوگوں کو اس وقت آپ سے زیادہ میری ضرورت ہے۔ تاہا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، وہ معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ خیر، تنگ تو آپ نے مجھے بہت کر چکی ہیں، دھیمی سی مسکراہٹ سے کہتا وہ ساشا کے دل میں اتر رہا تھا۔ ایویں میں الزام لگا رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ آئی نیڈ یور اسمائل، تاہا نے اسے دیکھتے ہوئے جذب سے کہا۔ میں نے دانت کولگیٹ سے صاف نہیں کیے کہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بن جاؤں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ ساشا، وہ ہلکی سی خفگی چہرے پر سجاتے بولا۔ کیا ہے، کوئی ہنسنے والی بات ہوگی تو ہنسوں گی نا، خود یوں پروفیسر بنے ہوئے لیکچر پہ لیکچر دے رہے ہیں، اب ایسے خشک لیکچر کے بعد بندہ سڑا ہوا منہ تو بنا سکتا ہے مگر ہنس نہیں سکتا۔ وہ پوری طرح تہا کو تنگ کر رہی تھی۔ مار کھاؤ گی اب، وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ اس کی بے بسی پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ تھینکس، تہا بھی نرم تاثرات چہرے پر لیے اسے ایک مرتبہ پھر خود میں سموتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ رات کے 2:45 کا وقت تھا، فاتینہ پوری طرح سے تیار تھی۔ دریاب نے تھوڑی دیر پہلے ہی فاتینہ کو میسج کیا تھا کہ وہ لوگ نکل پڑے ہیں اور اسے لینے آ رہے ہیں، وہ تیار رہے۔ مریم بھی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جو ہی فاتینہ بیگ لیے لاؤنج میں آئی، مریم اسے خشمگی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیا مشٹنڈی بن کر جائے گی پھرنے پھرانے، وہ اس کی بلیک جینز اور بلیک لیدر کی لانگ جیکٹ پر اعتراض کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے داماد کی ہی فرمائش پر پہنے ہیں، اسے یہی فرنگی لباس بڑا پسند ہے۔ آپ کے داماد کی ہی فرمائش پر پہنے ہیں، اسے یہی فرنگی لباس بڑا پسند ہے۔ فاتینہ نے کمال مہارت سے سب دریاب پہ اس انداز میں ڈالا کہ مریم چپ ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا، اب دیکھیں کیسے شیطانی کام کروا رہا ہے مجھ سے۔ لاؤنج میں آتے سبتین اس کا جملہ سن چکے تھے۔ شرم کرو لڑکی، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ سبتین نے اس کی باتوں کا مزہ لیتے ہوئے اسے شرم دلانی چاہی۔ آپ تو رہنے ہی دیں، انہوں غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسے ابھی تک سبتین پر غصہ تھا، جنہوں نے دریا والی بات نہ جانے جھوٹ یا سچ بتا کر بتائی تھی۔ دیکھ لے سبتین، اس قدر بے لگام ہوتی جا رہی ہے، کیا بنے گا اس کا شادی کے بعد؟ مجھے تو ڈر ہے دریاب دوسرے دن ہی اسے گھر چھوڑنے نہ آ جائے کہ رکھو اپنی تیز زبان کی بیٹی اپنے پاس۔ مریم جو صوفے پر بیٹھی اس کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی، اپنے ساتھ بیٹھے سبتین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے بھابی، آپ فکر نہ کریں، اس نے بڑے بڑوں کو سدھارا ہے، انہوں نے شرارت سے فاتینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ جانتے تھے اب وہ بھڑک جائے گی، وہی ہوا۔ وہ مجھے کیا سدھارے گا، میں اسے سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ سدھارے گا ہوں؟ آپے کی آپے کے اس دریاب کی وجہ سے آپ کی اور میری کسی دن، اس میں نا غلطیاں بہت زیادہ ہیں ایکچولی، اردو کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ صحیح کلیئر نہیں لکھا ہوا، تو اس کی وجہ سے کئی جگہ پر جو ہے نا میری جو ہے وہ ٹنگ ٹوسٹ ہو جاتی ہے، ہکلا جاتی ہے زبان۔ سو سوری، چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ وہ مجھے کیا سدھارے گا، میں اسے سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ سدھارے گا ہوں؟ آپ کے اس دریاب کی وجہ سے آپ کی اور میری کسی دن بڑی زبردست لڑائی ہونے والی ہے، اس نے سبتین کو وارن کیا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر دریاب کی کال آ گئی۔ آ گیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ ہاں تو اندر بلاؤ، میں بھی مل لوں گی، اس سے کتنے دنوں سے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا۔ مریم کے محبت بھرے لہجے پر وہ سر سے پاؤں تک جل کر رہ گئی۔ ایسا نہ کریں، آپ بھی ساتھ ہی چلیں، بچے سے اچھی طرح مل لینا، فاتینہ نے چڑ کر کہا۔ تو بکواس بند کر لے اپنی، مریم نے اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ جاؤں یا بچے کو اندر بلا کر دم لیں گی؟ فاتینہ پھر سے بولی۔ سبتین اتنی دیر میں باہر جا چکے تھے، انہیں ڈر تھا اگر مریم باہر کی جانب چلی گئیں اور گاڑی میں باقی سب کو دیکھ لیا تو ان کا سارا پلان خراب کر دیں گی۔ جس تیزی سے تیزی زبان چلتی ہے، مجھے ڈر ہے فاتی جس دن تیری رخصتی ہونی ہے اس دن بھی تو جوتی کھا کر ہی رخصت ہوگی۔ مریم اس کی باتوں پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اندر آتا دریاب مسکراہٹ چھپائے مریم کے سامنے آ کر سلام کرتا ہوا جھکا، مگر جس انداز سے اس نے فاتینہ کو ایک نظر دیکھا تھا وہ جان گئی تھی کہ مریم کے اعلیٰ خیالات سن چکا ہے۔ چلیں، یہ ہے آپ کا بیگ۔ اس نے ایک نظر پھر سے خاموش بیٹھی فاتینہ کو دیکھا۔
جس نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اور مریم کا دل کیا ابھی کہ ابھی جوتی اس کی توازے کریں۔ بچے نے سلام کیا ہے تجھے؟ ان کی بات میں جو پھنکار تھی وہ صرف فاتینہ ہی جان سکتی تھی۔ ابھی ٹھہر کر انہیں 21 توپوں کی سلامی دوں گی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی داماد کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گی۔ اس کا اکتایا ہوا لہجہ دریاب کو کہے لگانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ بامشکل خود کو روکے ہوئے تھا۔ جاؤ بیٹا اب تم لوگ۔ اس سے پہلے کہ فاتینہ اور مریم میں مزید ٹھنتی، سبتین نے انہیں منظر سے ہٹانا چاہا۔ مریم کو با دل ناخواستہ خدا حافظ کہہ کر باہر آتے وہ سبتین سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ سچ بتائیں کہ اماں نے کہیں سے اٹھایا ہے مجھے؟ روحان سے لہجے پر پیچھے آتا دریاب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ارے نہیں پاگل، ان کی عادت کا تو پتہ نہیں کیا تمہیں؟ جب آؤ گی تو بالکل ٹھیک ہوں گی، ڈونٹ وری۔ اور اب دریاب کے ساتھ منہ ماری مت کرنا، انہوں نے بھی اسے تنبیہ کی۔ میں ہی تو بے وقوف ہوں نا جو اس سے لڑتی جھگڑتی ہوں، وہ تو جیسے بڑا پورا من ہے۔ فاتینہ نے سبتین کی نصیحت پر کان دھرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ سبتین نے مزید کوئی بات نہیں کی، اسے پیار کر کے گاڑی میں بٹھایا۔ دریاب نے چیزیں رکھ کر سبتین سے مصافحہ کیا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ بلیک جیپ کی اگلی 2 سیٹوں پر طاہا اور حذیفہ بیٹھے تھے، جبکہ پچھلی سیٹوں پر وسیع اس کے ساتھ دریاب اور اس کے ساتھ فاتینہ بیٹھے تھے۔ کیسے ہیں سب؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ان 21 توپوں کی سلامی کہاں گئی جو آپ نے مجھے دینی تھی؟ پہلے وہ دیں پھر ان سب کا حال پوچھیے گا۔ دریاب نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا۔ 21 کیا، میں 2100 توپوں کی سلامی دوں گی، ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ دریاب کو ٹکا سا جواب دے کر وہ چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ باقی سب کے مشترکہ کہے نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ساشا خیریت سے پہنچ گئی؟ فاتینہ نے ایک دفعہ پھر طاہا کو مخاطب کیا۔ جی الحمدللہ، طاہا نے مسکراہٹ روک کر جواب دیا۔ ساشا کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوما، 2 آنسوؤں سے بھری آنکھیں یاد آئیں۔ طاہا کو لگا دل کا ایک حصہ بے حد خاموش ہے۔ دریاب نے فاتینہ کے ڈیوائس نکالی جس کی مدد سے انہوں نے شہریار کو ٹریس کیا تھا۔ اس کوبرا کا کچھ پتا چلا؟ فاتینہ نے دریاب کی جانب دیکھ کر کہا۔ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور ایک انگلی تھوڑی پر ٹکائے ڈیوائس پر کچھ دیکھتے اس نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا۔ اور نمرا؟ نہیں، دریاب نے گہری سانس کھینچتے سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاتینہ کو اس کے انداز پر نمرا سے جیلسی محسوس ہوئی۔ آپ کے خیال میں کیا وہ کوبرا کی تحویل میں ہوگی؟ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اور فاتینہ نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ کہیں روپوش ہو گئی ہو جیسے کہ شہریار، مگر کوبرا اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا کہ وہ دونوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے۔ دریاب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔